یہ 618 ہجری کا واقعہ ہے جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید آپ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن بابا فرید حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت شیخ اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بابا فرید نے بھی آپ کی تقلید کی۔ پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے اور حضرت بابا فرید آپ کی گفتگو بہت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے یکایک حضرت شیخ تبریزی خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بابا فرید نے بھی اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریزی کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی نما انسان تھا جو آوازیں لگا لگا کر اپنا دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے قریب سے گزرا تو آپ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا بیچ رہے ہو؟ دہی بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟ اس شخص نے بڑی بے نیازی کے ساتھ تلخ لہجے میں کہا۔ حضرت بابا فرید کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے احترام میں خاموش رہے۔ دراصل دہی فروخت کرنے والا وہ شخص بدایوں کا مشہور ڈاکو مولا تھا۔ اس نے چوروں کی ایک جماعت بنائی تھی جو دن کے وقت مزدور پیشہ لوگوں کے لباس میں محلہ در محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ڈاکے ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا، لیکن اس نے بھی ایک دہی فروش کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے سامنے سے گزرتا ہوا آوازیں لگا رہا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے مولا کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام فقیر ہے، اس لیے اس کے طرز گفتار سے اکھڑ پن چھلکنے لگا تھا۔ ہاں ہاں خریدیں گے، حضرت شیخ تبریزی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔ مولا جیسا ڈاکو اور جابر و صفاک انسان ان الفاظ کا متحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریزی کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور اس نے سر پر رکھے ہوئے دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس لہجے میں بات کرنے والا آخر کون شخص ہے، مگر جیسے ہی مولا کی نظر حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کے رخ روشن پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش اتنی تیز تھی کہ مولا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹھیکرے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ اب کیا بیچو گے؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے اسی تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع تو خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی بچا ہے؟ مولا شدید عالم تحیر میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی حیرت کا طلسم ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے مولا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارے ہاتھ اپنے دل و جان بھی بیچ ڈالوں گا۔ خدا کے لیے واپس نہ لوٹاؤ، مجھے خرید لو، بے مول خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ حضرت شیخ نے بدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بدایوں نے دیکھا کہ ایک صفاک ہندو اپنا آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا نے لوٹا ہوا تمام سرمایہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایت ہے کہ مولا کے پاس 1,00,000 چیتل موجود تھے۔ چیتل ہندوستان کا قدیم سکہ تھا۔ جب مولا نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کو نظر کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں اس طرح خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی نے مولا کا ہندوانی نام بدل کر علی رکھ دیا تھا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ اسے میرے پاس بھیج دیتے اور میں حکم کے مطابق اتنی ہی رقم سائل کو دے دیتا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جب بھی کسی سوالی کو علی کے پاس بھیجتے تو 5 بجے کے بعد کوئی سوالی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔